الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا، قصہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا عذاب کا نزول، پارٹ 3۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ الا امرأتک، تیری بیوی کے سوا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے چلیے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیجیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ضرور مڑ کر دیکھے گی تو اس پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو دوسرے کافروں پر آیا۔ امام سہیلی کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والغہ تھا۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی دو بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ تو جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں سے 400 یا 4000 افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنیں، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ سجیل کا مطلب ہے سخت مضبوط، اور منضود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے۔ مسومتاً یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا، اور اس نے الٹی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی، اس لیے وہ بھی وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ شاید غلط پڑھا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں، حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ علماء کرام رحمہ اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ واقعہ افک میں جب منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی اے اللہ،
یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو۔ یہاں یہ فرمایا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنگسار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنگسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے ائمہ کرام رحمہ اللہ علیہم نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اسے بھی قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا آیات کریمہ کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی سزا دی گئی تھی۔ اہل خرد کے لیے مقام عبرت۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو شخص ان کے واقعہ پر غور کرے گا اور فہم و فراست استعمال کرے گا اس کے لیے اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی بستیاں آباد تھیں اب ویران کھنڈر بن چکی ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں شاہراہ پر واقع تھیں جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور مزید فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دیں۔ یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت و نصیحت بنا دیا ہے جو آخرت کے عذاب سے خوف زدہ ہے، رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام کی بد کردار قوم سے نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ کلی طور پر ان سے مشابہت نہ ہو، جزوی طور پر ہی صحیح۔ اپنے رب سے ڈرنے والا سمجھدار عقل مند آدمی احکام ربانی کی تعمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی ہدایات قبول کرتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی منقوہ بیویوں کے پاس جاتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچ کر رہے تاکہ اللہ کی وعید کی زد میں نہ آ جائے اور اس پر اللہ کا یہ فرمان صادق نہ آ جائے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ،
وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ تباہ شدہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ اسی پر اینڈ کر رہے ہیں۔ یہ تھا تیسرا حصہ جناب حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے قصے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ اب اجازت دیجیے گا۔ گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔